ٹائم ہم موجود ہیں فیصل ہاسپٹل فیصل آباد میں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عدنان اکبر صاحب جو کہ وہ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں اور ڈائٹ کنسلٹنٹ، اور یو کے کی ڈگری ہے، یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، دبئی میں بھی کافی عرصہ رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے بندوں کو موٹے سے پتلا کر چکے ہیں اور پتلے سے موٹا کر چکے ہیں، اور کیسے یہ اپنے یہاں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، میں ڈاکٹر عدنان اکبر یہاں فیصل ہاسپٹل میں ہوتا ہوں 2018 سے۔ تو موسٹلی میں موسٹلی دیکھ رہا ہوں جو ہے ایسے پیشنٹس جن کا ویٹ کسی بھی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لیے میں یہاں پہ کافی دیر سے مطلب ان کی میں ہیلپ بھی کر رہا ہوں، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی تھرو ڈائٹ اور تھرو سم سپلیمنٹس۔ تو موسٹلی جو ایسی خواتین ہیں جن کا ایشوز آ جاتے ہیں ان کے منتھلی ہارمونس میں، تو گائنی کے پاس وہ جاتے ہیں فار دیئر پیریڈ ایشوز۔ ان کو پی سی اوز کا ایشو آ جاتا ہے ڈیو ٹو ایکسیسو ویٹ۔ تو ایسے جو میری بہنیں اور میری جو کولیگز یا جو بھی میری ایج کی ہیں، تو ان کے ساتھ جو بھی یہ ایشوز ہیں ہارمونل، ان کو میں ٹیکل کرتا ہوں تھرو ڈائٹ، اور الحمدللہ بہت سکسیزفل میرا جا رہا ہے یہ چیز۔ جن کے ایسی فیمیل جن کو کتنے کتنے سال آفٹر میرج کنسیو کا ایشو ہو رہا تھا، تو ویٹ لاس کے ساتھ ان کا یہ ایشو حل ہو گیا۔ اور باقی جو میل میں ڈائبٹیز یا فیمیل میں ڈائبٹیز آ جاتی ہے ویٹ کی وجہ سے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے کنٹری میں آج کل بہت کامن ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل، ہمارے جو کھانے ہیں وہ ہیلدی نہیں رہے۔ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، اور پھر جو ہماری ٹائمنگز ہیں کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، وہ ہم رہ تو پاکستان میں رہے ہیں لیکن وہ ملتی جلتی ہیں امریکہ سے، یعنی لوگ رات کو 2 2 3 3 بجے سوتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے جو ویٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، پھر ان کے ہارٹ پہ آ جاتے ہیں پرابلمس، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہیں، یہ جتنی بھی میٹابولک جن کا وہ ہم رہ تو پاکستان میں رہے ہیں لیکن وہ ملتی جلتی ہیں امریکہ سے، یعنی لوگ رات کو 2 2 3 3 بجے سوتے ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ملا کے جو ویٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، پھر ان کے ہارٹ پہ آ جاتے ہیں پرابلمس، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہیں، یہ جتنی بھی میٹابولک جن کا تعلق میٹابولزمس کے ساتھ ہے، وہ ڈیزیزز جس میں یورک ایسڈ بھی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے، جس میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اسٹروک ہوگا تو وہ برین کو افیکٹ کریں گی، اور وہ خدا نخواستہ فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری بیماری کا تعلق ہمارے کھانے پینے سے، ہمارے رہنے سے ہے۔ تو تو سر یہ میں پوچھ رہا ہوں، یہ زیادہ میل یہاں پہ آپ کے پاس پیشنٹ کے طور پہ آتے ہیں، فیمیل آتی ہیں؟ نہیں، زیادہ تر تو میرے پاس فیمیل آتی ہیں، کیونکہ جو گائناکالوجسٹ ہماری کولیگز ہیں یہاں پہ، ہمارے سینئرز ہیں فیصل ہاسپٹل میں، وہ بہت ساری اپنی پیشنٹس کو ریفر کرتے ہیں ہمارے پاس۔ تو جو تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں سے 7 فیمیل ہوں گی، 3 میل ہوں گے۔ لیکن اس میں زیادہ تر جو فقدان ہے وہ ہے اویئرنیس کا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری جو سینئرز، ہماری کولیگز گائناکالوجسٹ ہیں، وہ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کو اس نیوٹریشنسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو آپ کو صحیح سے گائیڈ کرے گا۔ تو اس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس میں اویئرنیس کی کمی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہمارا کھانا پینا بھی ہمارے لیے ایک پرابلم بن رہا ہے، یا ہمارا اٹھنے کا، سونے کا جو اوقات ہیں، یا ہماری ورزش نہ کرنے کی جو ہماری سستی ہے، وہ ایک پرابلم کو کریٹ کیے جا رہی ہے۔ سر بچوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہے، جنک فوڈ کھانے سے موٹاپا ہو رہا ہے، تو وہ بھی کوئی ایسا بھی ہے کہ بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں؟ جی میرے پاس بچے بھی آ رہے ہیں، 10 11 12 سال کی عمر کے بچے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں میں یہ مسئلہ بڑا بڑھ رہا ہے، تو اس میں واقعی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آپ اگر کسی بھی اسکول، کسی بھی کلاس میں چلے جائیں، تو آپ کو وہاں 75 to 80% بچے انہیلدی ویٹ کے ساتھ ملیں گے،
اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ مائیں جو ہے نا وہ خود بھی لیٹ ہوتی ہیں اور صبح بچوں کو بغیر ناشتے اسکول بھیج دیتی ہیں اور ان کو پاکٹ منی دے دیتی ہیں. وہ اسکول سے جا کے جنک فوڈ پیزا اور شوارما اور رولز پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. تو یہ اور پھر جنک فوڈ بھی ہے فاسٹ فوڈ بھی ہے واپسی پہ بھی جب یہ اور پھر جنک فوڈ بھی ہے فاسٹ فوڈ بھی ہے واپسی پہ بھی جب آتے ہیں تو بچے راستے میں کہتے ہیں کہ ہمیں میک ڈونلڈ کے ایف سی سے یا پیزا سے وغیرہ کوئی پیزا لے دیں. تو مطلب گھر کا یا ہیلدی کھانے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو سر ہیلدی کھانے میں آپ کیا کیا چیزیں بتائیں گے کچھ لوگوں کو کہ صبح ناشتہ اور دوپہر کا کھانا لنچ ڈنر کون سی امپورٹنٹ ہے جو لازمی ہے؟ جی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا جو آغاز ہوتا ہے دن کا وہ ناشتہ ہے. اور ناشتہ جو ہے وہ ناشتے کے وقت ہی کریں تو بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم جس کانٹیننٹ میں جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو سورج کے نکلنے کا اور اس کے غروب ہونے کا ٹائم ہے تو نکلنے کے بعد ناشتہ ہوتا ہے اور باڈی کو پروٹین ریکوائرڈ ہوتی ہے. جب ہم مسلسل ہماری عادتاً یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ناشتہ ہم سکپ کرنے لگ جاتے ہیں تو 80 to 90% چانسز آ جاتے ہیں ان ایسے لوگوں میں کہ ان کا ویٹ ان کنٹرول ہو جاتا ہے. تو سب سے جو ضروری میل ہے وہ ہماری ایک بھرپور پروٹینیشیس ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو ایوری 3 hours تھوڑا بہت میل لینا چاہیے لنچ بھی ہونا چاہیے اور ڈنر ارلی اور بہت لائٹ سا کر کے آپ کو اپنے جو ڈائننگ ہے وہ وائنڈ اپ کر دینی چاہیے. جی یہ تھے ڈاکٹر عدنان اکبر صاحب جنہوں نے بتایا ہے اپنی ڈائٹ لوگوں کو بتائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ نہ صرف کھانے پینے سے جو خواتین ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو رہی ہیں اور دوسرا جو یہ علاج کر رہے ہیں ان میں خواتین کے اور بھی بڑے مسائل جو انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. تو آپ ہمارے چینل کے تھرو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بھی فیصل ہاسپٹل فیصل آباد میں ہی ہوتے ہیں. سر اپنا ذرا تھوڑا سا ٹائمنگ بتا دیجیے گا اگر لوگ آپ سے ملنا چاہیں. ہاں جی میں منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک شام 4 بجے سے 8 بجے تک فیصل ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. تو ان ٹائمنگز میں آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو آپ ان کے چینل کے تھرو میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ بہت سکسیزفل سٹوریز ہیں میری جس میں آپ کو جو موسٹ سکسیزفل ہے وہ بتا دوں. کو ایک فیمیل ہے وہ 125 kg ویٹ کے ساتھ آئی تھی میرے پاس. 45 سال ان کی عمر تھی. تو اب وہ الحمدللہ 60 kg پہ ہیں اور آپ ان کو مطلب مل سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ویٹ ایک بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں ہے. تو اس کو جتنا جلدی جتنا آسانی سے آپ کنٹرول کر سکیں اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو بہت سی فیوچر کی بیماریوں سے پرابلم سے یہ چیز بچا لیتی ہے اگر آپ اس کو ٹائملی کنٹرول کر لیں. اور میرا جو میتھڈالوجی ہے وہ ٹوٹلی نیچرل ہاسپٹل میں ہوتا ہوں. تو ان ٹائمنگز میں آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو آپ ان کے چینل کے تھرو میرا اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ بہت سکسیزفل سٹوریز ہیں میری جس میں آپ کو جو موسٹ سکسیزفل ہے وہ بتا دوں. کو ایک فیمیل ہے وہ 125 kg ویٹ کے ساتھ آئی تھی میرے پاس. 45 سال ان کی عمر تھی. تو اب وہ الحمدللہ 60 kg پہ ہیں اور آپ ان کو مطلب مل سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ویٹ ایک بیماری ہے جو بیماریوں کی ماں ہے. تو اس کو جتنا جلدی جتنا آسانی سے آپ کنٹرول کر سکیں اس کو کرنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو بہت سی فیوچر کی بیماریوں سے پرابلم سے یہ چیز بچا لیتی ہے اگر آپ اس کو ٹائملی کنٹرول کر لیں. اور میرا جو میتھڈالوجی ہے وہ ٹوٹلی نیچرل ہے. میں کھانا پینا لوگوں کا بند نہیں کرتا اور پراپر میلز ہوتی ہیں اس میں روٹی بالکل ہوتی ہے شامل ہوتی ہے روٹی. تو یہ ایک نیچرل وے سے آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے. آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلمس بھی نہیں ہوتا کوئی ویکنیس کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کے نہیں ہے اور یہ پرماننٹلی لوز ہو جاتا ہے. اس کے ری گین ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. جی اس کے ساتھ یہ نسیم بخاری کو اجازت